اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور یہ سورہ بقرہ کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں آدم کی بات ہے، اور ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ہم بھی آدم ہیں۔ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کس بات کی زیادہ اویئرنیس دیں گے، اور ہمارا پیدائش کا مقصد ایکچولی یہاں پر بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ، ملائکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس کا اسٹیٹمنٹ میں ہم انی سے لیں گے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ کا انداز کہ بے شک میں، اکثر اللہ کا انداز ہم کے ساتھ ہوتا ہے، اکثر اللہ کا انداز بیاں میں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت سورہ بقرہ میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو چارج رکھنے کی کوشش کریں گے، کہ جس کی وجہ سے ہم اگلی آیتوں کو اور پورے قرآن کو بھی سمجھ سکیں۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی بہت سی جھوٹی حدیثیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، یہاں پر بڑی کتابوں کی، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں بعد میں۔ پہلے تو ہم ورڈ ٹو ورڈ قرآن کو پڑھیں کہ جب فرمایا، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں جاعل، بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالو، تو ان فرشتوں نے کہا، دیکھیں جمع مذکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، ہاں کس پر جا رہا ہے؟ زمین میں، کہ کیا آپ بنائیں گے، مقرر کریں گے زمین میں، من یفسد فیہا، من یفسد فیہا، غور کیجئے کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ جو بنانے جا رہے ہیں زمین میں، تو جو فساد کریں گے زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، سفاکی، یسفک، سین فا کاف، سفاکی سے ہم کہتے ہیں نا قتل کر دیا گیا بے دردی سے، تو خون بہائیں گے سفاکی کے ساتھ، خون ریزیاں کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اب ادھر سے بھی ہم نے بار بار یہ گردان آپ لوگوں کو کروانی ہے کہ بھئی سبحہ کا معنی تسبیح، کنٹینیوس کام میں لگے رہنا، پاکی بیان کرنا، یہ سارے اوریجن اس کے ساتھ میچ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ساری چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی بار اب سبحہ آئے گا، سبحہ کا معنی صرف عبادت کرنا نہیں ہوتا، فرشتے صرف عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے کام میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، بار بار غور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ جو بنا رہے ہیں تو ان کو کیسے پتا چلا؟ تو اس کا آنسر آپ کو ابھی آگے ہی آ جائے گا کہ وہ کہیں گے، جو ہماری بڑی نون ہے یہ آیت کہ لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ کافی میں سمجھتی ہوں نون سٹائل ہوتا ہے کہ پاک ہیں آپ، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے جو علم دیں آپ ہم کو، جتنا آپ ہمیں بتائیں گے اتنا ہی ہمیں پتا چلے گا، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز کو شروع نہیں کر سکتے ہیں یا ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو جناب ادھر جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا، جو سفاکی سے خون بہائے گا، تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا ہوگا کہ انہیں اختیارات دیے جائیں گے، اور اختیارات جس کو دیے جائیں وہ زیادہ تر مس یوز کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، نہیں تو اکثریت فاسق ہوتی ہے، علم بھی حاصل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے معاملے میں بڑی سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ تو جناب ادھر انہوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، یعنی ہمیں کوئی کراہت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، ہم بڑی خوشی کے ساتھ
تعریف کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ ہم تقدیس بھی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے. آپ نے کیوں ایسا پیدا کیا جو بہائے گا خون؟ اس پر اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے کر کہتے ہیں کہ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، مالا تعلمون، جو نہیں تم جانتے. اب دیکھیں باتوں ہی باتوں میں ہمارا یہاں پر تعارف ہو گیا آدم کا، آدمیوں کا، ناس کا، لوگوں کا، اللہ کی خلقت کا. ہمارا تعارف ہو گیا کہ یہ زمین میں خون بہائیں گے اور فساد کریں گے، دین کے بھی معاملے میں اور دنیاوی معاملے میں بھی، ہر لحاظ سے یہ سب گڑبڑ مچائیں گے. اب جناب ہم تقدیس بیان کر رہے ہیں، ہم پاکی بیان کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ میں انہیں کیوں پیدا کر رہا ہوں. آیت نمبر 31 یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنا پرپس، مقصد، ہمیں اپنا مقصد جاننے کے لیے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. تو اب غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم دیا اس اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا، یعنی تمام علم سے اللہ نے انہیں نوازا. کلھا، تمام علم سے. اسما مانی علم، ہر چیز کے نام نہیں ہوتے ہیں. اسما ویسے تو ہم اسم اسما کہتے ہیں، اور اگر ہم کبھی ناؤن کی اور اسم کی ڈیفینیشن لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ناؤن از دا نیم آف ایوری تھنگ نا، یہ پلیس، پرسن، اینیمل. یعنی اسم کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب چیزوں کے نام کو اسم کہتے ہیں. تو یعنی تمام چیزوں کے علم سے اس سے اللہ نے آدم کو، آدم کے اندر فیڈ کر دیا کہ اگر ایک چیز ہے تو آپ اس ایک چیز سے ہزاروں فائدے لے سکتے ہیں. یعنی آپ کا دماغ اللہ نے جو بنایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں جو سماعت، بصارت اور دل دیا ہے آدم کو، وہ آدم کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اور آپ کے سامنے کہ آج میں اور آپ 2022 میں کس حد تک ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا دور بیٹھے بھی لائیو دیکھتے ہیں. تو یعنی یہ چیزیں آپ کے اور میرے سامنے ہیں کہ یہ اللہ نے آدم کو اتنی عقل دی، اور اس عقل کی وجہ سے وہ دور رہ کر بھی اتنا قریب ہو چکا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ علم دیا اس اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا، یعنی تمام چیزوں کے بارے میں علم دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے پیش کیا اس آدم کو ان ملائکہ پر، اور اللہ نے فرمایا جیسے ایک ڈیمو دیا کہ چلو جی آپ دکھاؤ آدم کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو. فقال، اور فرمایا اللہ نے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء. دیکھیں یہ جمع کے صیغے میں جا رہا ہے. جب بات جمع کی ہو رہی ہو تو وہ فرشتے ہیں، اور جب واحد مذکر کی ہو رہی ہو تو کہیں پر اللہ ہے اور کہیں پر آدم ہے. یہ آپ کو ذرا دماغ کو کھلا رکھنا ہے کہ مذکر واحد، یہ تین کنورزیشن ہو رہی ہے. ایک طرف آدم ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف فرشتے ہیں، اور اب ایک طرف پھر وہ ابلیس بھی آ جائے گا. تو تین واحد مذکر ہو جائیں گے اور ایک مذکر جمع ہو جائے گا. تو اب مذکر جمع ہو رہا ہے انبئونی، واو ساکن آ گیا کہ اللہ نے فرشتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے فرشتوں ان کے نام بتاؤ اگر ہو تم سچے. یعنی اگر تم سچ جانا چاہ رہے ہو، اور اگر تم حقیقت پسند ہو، اور تمہیں یہ جو تجسس ہو رہا تھا کہ اللہ اپنے خون ریزی کرنے والوں کو کیوں بنایا، تو اللہ کے کوئی بھی معاملے میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، پازیٹیوٹی ہوتی ہے. اللہ کے کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ ایک برائی کو نہیں تخلیق کرتے ہیں، ایکچولی وہ بھلائی ہوتی ہے جو لوگ اس کو برائی کر دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ چلو میں نے آدم کو چیزوں کے نام بتائے ہیں، تم بھی مجھے بتاؤ اگر تم سچائی جاننا چاہتے ہو، اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات ہر عیب سے، ہر بھول سے، ہر غلطی سے کہ آپ نے ہمیں نہیں سکھایا تو یہ آپ سے بھول ہو گئی ہے. نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہر عیب سے پاک ہیں کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آدم کو تمام نام کیوں سکھائے جائیں، آدم کو زمین پر کیوں اتارا جائے، اور آدم کی تخلیق کا اصل مقصد تو آپ جانتے ہیں. لا علم لنا،
نہیں کوئی علم ہمارے پاس الا ما علمتنا، مگر ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا. انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ اے اللہ آپ ہی بہترین علم رکھنے والے اور بہترین حکمت سے کام لینے والے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یا آدم، اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں انبئہم، وہی جمع کی طرف اشارہ ہوا کہ ان فرشتوں کو بتاؤ، نبا دو، بھی اسمائہم، ان ناموں کے ساتھ. اور جب خبر دی اس آدم نے ان کو ان کے علم کے بارے میں کہ ذرا سا سمجھا دیا، اس کے بعد آدم خود اپنا دماغ چلانے لگ گیا. یعنی یہ ہے آدم، اللہ نے اسے کچھ علم دیا، اس کے بعد وہ علم بڑھتا 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 جانا. یہ اللہ نے آدمی انسانوں کے اندر دماغ کو اتنا زیادہ برین، ہم سب کی باڈی میں سب سے بہترین اور مضبوط چیز ہارٹ کے ساتھ برین میموری اور برین کا ورک کرنا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کیسے مضبوط انسان بھی وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں صرف کس وجہ سے، ہمارے برین کا کوئی ایرر اور ایشو ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے اور اس برین کو پازیٹیوٹی کے ساتھ رائٹ ٹائم رائٹ پلیس استعمال کرنا نصیب فرما دے. بہرے گونگوں والی حرکتیں نہ کریں کہ وقت نکل جائے، عمر نکل جائے، پھر ہم سوچیں کہ اب کوئی اللہ کے لیے بڑا کام کر لیں. ہم لوگ تو ایسے ہی لوگ ہیں نا کہ جی وقت پر بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم اللہ 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 کر کر کہتے ہیں جی اللہ کو یہی منظور تھا کہ اللہ نے مجھ سے کام نہیں کرایا، جبکہ اللہ کو تو یہ منظور ہے کہ ہم سب اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر صحیح بات کرنا، صحیح دور میں صحیح بات کرنا. میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں 2022 میں اللہ آپ کو کدھر کدھر پکڑنے والے ہیں کہ کون کون سی باتیں دین کی بتانی لوگوں کو ضروری تھی، بچوں کو سمجھانی ضروری تھی، کتنے ایررز، کتنے ایشوز، کتنے کرائمز، کتنا دین میں گڑبڑ ہوا. آپ کو اور مجھ کو کتنا لوگوں کی دماغ دیکھ کر بات کرنی چاہیے تھی. تو خدا نہ خواستہ ہم فیلئر ہو کر یہاں سے نہ جائیں. تو دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے آج کی آدم کی، یہ ہم سب سے مخاطب ہیں، اور اسپیشلی ہمارا ایمان ہے کہ وہ آدم بھی تھے ایک جس سے انیشیٹ ہوا. آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور ہم سب اپنی ماں کے پیٹوں سے ہوئے ہیں. تو اے آدم خبر دو ان کو ان ناموں کی. پس جب خبر دی اس آدم نے ان کو ان ناموں کی، تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں واحد مذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم فرشتوں کے لیے کہ انی عالم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی اللہ نے اپنی صفت عالم الغیب بھی ادھر ہمیں بتا دی، جو کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ہے سمجھنا. فرشتے تو جو ہیں، جو اوپر سے ہیں وہی اندر سے ہیں، یہ ہمارا کانسیپٹ اور ایمان ہے. لیکن ہم ہی ہیں نا جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہیں. اللہ نے کہا کہ انہیں میں نے پیدا کیا ہے، انہیں میں نے علم سے نوازا ہے. اب یہ اس علم سے پازیٹیو جیتے ہیں یا نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، میں سب دلوں کے حال بھی جانتا ہوں. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. آج کا ہمیں پھر ایک اور پوائنٹ مل رہا ہے کہ جو پورے قرآن میں جو سجدے کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے پچھلے شاید جو ہمارا آدھا قرآن ہوا ہوگا اس کے بعد سے میں نے آپ لوگوں کو بولنا شروع کیا کہ مجھے اب گرامیٹیکلی بھی میں نے کئی لوگوں سے رجوع کیا، اور کئی لوگوں کی طرف سے مجھے رپلائی یہی آیا کہ اگر گرامر سے بھی جی میں بتا رہی تھی کہ وہ جو آدم کا سجدہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو یا اللہ کو سجدہ کرو، یہ چیز پر ہم نے کئی دنوں سے کام کرنا شروع کیا ہے. اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کا دل نہ مانے، ہم گرامیٹیکلی ہم نے یہ آیتیں کئی علماءوں کو بھیجی،
کئی چیمپئن کو بھیجی جو گرامر کے چیمپئن تھے، ان کو بھی بھیجا کہ اگر گرامیٹیکلی بھی آپ دیکھ لو اور ترجمے وائز ہم نے جو گڑبڑ کی تو کیا یہ صحیح بات بنتی ہے کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، اللہ کو سجدہ کرو آدم کے لیے، لی آدم، لیکن سجدہ کون کرے گا؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ میں جب سے شروعات میں نے کی ہے یہ نئے قرآن کو جو ہم پڑھانا، یہ جو ہم نے اسٹڈی شروع کی، اس پہ میں نے آپ کو بار بار محکم متشابہ محکم متشابہ محکم متشابہ کا فرق بتاتی چلی گئی۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ایک زمانے تک، پچھلے سال تک بھی ہم نے یہ کہا کہ جی آدم کو سجدہ کرنا تھا، آدم کو سجدہ کرنا تھا۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ نہ بھی مانیں تو۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیشہ سے یہی بات ہوئی ہے کہ جی اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے آدم کو نہیں کیا، اللہ کے حکم تھا یہ۔ دیکھیں میں بھی بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں نے بھی یہی بات سمجھی تھی کہ اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اور وہ ابلیس نے نہیں کیا اور سارے فرشتوں نے کیا۔ اب میرا صرف اور صرف آپ کے سامنے دلیل موجود ہے، میں قرآن کے الفاظ نہیں ہٹا رہی ہوں، میں صرف اس کے ورڈ کو دوبارہ پراپر وے میں اٹھا رہی ہوں۔ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ سے میری ہمیشہ دعا ہے کہ جہاں کہیں مجھے اپنا آپ غلط لگے گا، ہم اپنے آپ کو ایک لمحہ نہیں لگائیں گے درست کرنے کے لیے۔ اور میرے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں تھا کہ اگر مجھے بڑے بڑے لوگوں سے بھی، میں نے جو گرامر کے اور عربک کو جاننے والے تھے، ان سے بھی یہ بات بن نہیں سکی کہ ہم اس بات کو رد کر دیں۔ صرف فرق اتنا آیا ہے کہ ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اب ہم کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے، یعنی دیکھا آپ نے کہ ابھی اللہ نے انی سے اپنے آپ کو تعارف کرایا تھا کہ بے شک میں، اور اب اللہ تعالیٰ قُلْنَا، یہ اللہ ہی کا انداز ہے، نہ بھی کہنا، نی بھی کہنا، میں بھی کہنا، ہم بھی کہنا، اور یہ ہم سب کے بھی انداز ہیں، کہیں ہم میں کہتے ہیں، کہیں ہم کہتے ہیں۔ تو جناب ادھر غور کیجئے کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِکَةِ، لی ملائکہ، ملائکہ کے لیے کہا کہ اسجدو، سجدہ کرو، لی آدم، لی آدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ تو ہم کہیں گے کہ محکم کدھر ہے سجدہ؟ محکم کیا آ رہا ہے؟ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات مجھے فوراً سمجھ آ گئی۔ سوچیں ہم لوگ اتنے جاہل ہیں کہ وہ سہیل صاحب ہیں، بہت اللہ ان کو جزائے خیر دیں، انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ سجدہ کس کے لیے، تو میں نے کہا اللہ کے لیے ہی ہے سجدہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجئے، آپ غور کیجئے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کہاں آ رہا ہے؟ اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے بھی آپ کو جگہ جگہ، جب کبھی میں نے صبح کے درس بھیجے وہاں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹس ضرور بھیجے کہ جب کہا ہم نے ملائکہ کے لیے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، یعنی آدم کی پیدائش پر، آدم کے کریشن پر، کہ اللہ نے کیا بڑی چیز بنائی ہے، اے لوگوں میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ شکرانے کا سجدہ، جو بھی سجدہ، سجدہ اللہ کے لیے ہے، لیکن سجدہ اللہ کے لیے کرنا تھا تو ابلیس کو آدم اچھا نہیں لگا، ابلیس کو آدم اچھا نہیں لگا، اور اس کے اندر ایک تکبر آیا کہ اس کو اللہ نے کون سی اتنی بڑی چیز بنایا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے ہے، اور وہ بھی اللہ نے بار بار ان کو بتایا کہ گندی گارے کی کھنکھناتی ہوئی اور وہ چکنی مٹی، لیسدار مٹی سے آدم کا وجود تخلیق ہوا۔ اس نے کہا یہ چیز کیا ہے؟ کون سے نور بھرے ہوئے ہیں؟ کون سی کوئی سونے چاندی بھرے ہوئے ہیں؟ یہ ہے کیا چیز؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ یہ پوائنٹس آپ نے رکھنا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں، کوئی یہ اتنی بہترین چیز نہیں ہے کہ جس کو میں، کہ جو اتنی بڑی چیز ہو کہ میں اللہ کو سجدہ کرنے بیٹھوں۔ دیکھیں بات تو یہی تھی
کہ ہم نے جب کہا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، اور اب ہم جب اس آیت کو دوسرے وے میں سمجھے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تو بات تو ایک ہی ہو گئی کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی۔ دونوں اینگل سے آپ دیکھ لیں، دونوں اینگل سے اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ کو سجدہ، اللہ کا حکم کو توڑا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا انہوں نے، وہی جمع میں دیکھ لیں آپ کے کون آ رہا ہے، فرشتے، سجدہ کیا انہوں نے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جناب آج کا جو کلاس ہے یہ بے شک ہماری تھوڑی سی آیتوں کی ہو، لیکن بہت ضروری ہے کہ شروعات میں دماغ کو ہم نے درست رکھنا ہے، اور وہ بھی یہی کہ جو سمجھ سکتے ہیں اور جنہیں اچھا لگ رہا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو آج کی کلاس میں سمجھنا ضروری ہے، وہ ابلیس بظاہر ابھی تک تو اس کا کوئی تعارف آیا نہیں، ایک ہی فرشتوں کی لائن میں ہی وہ لگ رہا ہے۔ غور کیجئے گا کہ فرشتوں کی ہی کیٹیگری کا لگ رہا ہے بظاہر، یہ بھی آپ دیکھیں متشابہ انداز ہے۔ اس کی محکم آپ کو قرآن میں بار بار مل جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم نے جب سے قرآن شروع کیا آپ اور میں محکم اور متشابہ، محکم اور متشابہ، تو اس کا مطلب اللہ نے یہ ایوریج عقل سب کو دی ہوئی ہے۔ نہیں تو ہم کہیں کہ بھائی شروع ہوتے ہی تم لوگ مطلب اللہ تعالیٰ اتنا ڈاجنگ کیوں کر رہے ہیں کہ پہلے بھی محکم پھر متشابہ پھر محکم، میں گمراہ کر دیتا ہوں، میں سیل لگا دیتا ہوں، ختم لگا دیتا ہوں، میں بیماری بڑھا دیتا ہوں منافقت کی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا اتنا ایوریج مائنڈ، اتنا ایوریج مناسب دماغ اللہ نے سب کا رکھا ہے، اور اللہ نے عقل والوں سے اس سے بات کی ہے۔ سوچئے گا، بہت ضروری ہے یہ بات سوچنا کہ یہاں پر بظاہر کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، سجدہ کیا انہوں نے الا ابلیس میں لگ رہا ہے کہ الا سے سوائے ابلیس کے، یعنی صرف فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی ابلیس بھی بظاہر فرشتہ لگ رہا ہے۔ ہم تو یہی سوچیں گے نا، جو شروعات کریں گے قرآن کی تو پھر یہی لگے گا، لیکن جب اگر آپ پورا قرآن پڑھیں گے، ابھی قریب ہی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، یہ آپ کو آیت ملے گی کانا من الجن، یہ جناتوں میں سے تھا۔ پھر ہمیں آئے گا کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ تمہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی یہ باقاعدہ آپ کو آیتیں ملیں گی کہ اے ابلیس تجھے سجدے کا حکم ملا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن اس وقت آیت نمبر 34 میں ایسی کوئی کہانی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے صرف پہلے سے قرآن پڑھنے والوں کا یا ٹیچرز کا۔ دیکھیں ٹیچرز سے زیادہ ذہین اکثر بچے ہو جاتے ہیں۔ ٹیچرز صرف آپ کو میتھس یا دوسرے پوائنٹ سمجھا دیتی ہیں، اس کے بعد اس کو کتنا آگے لے کر سمجھے گا وہ بچے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بس وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو، کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو کہ اللہ کی شان میں کبھی کسی نے شراکت نبیوں نے نہیں کی، اسی طرح ایک ٹیچر نے اگر پہلے سے قرآن پڑھا ہوا ہے یا ایک کسی نے قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ آپ کو کہے گا دلیل کے ساتھ آگے، ابھی آپ کو یہ آیتیں مل جائیں گی کہ ابلیس جناتوں میں سے تھا اور اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں آج کے سبق میں سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم تو وہ اندھے بہرے گونگوں کی طرح پڑھ رہے تھے کہ یہ کویسچن ہم میں تو ریز ہی نہیں ہوا تھا، سچ بات پوچھو تو ہمارے اندر تو یہ کویسچن ریز ہی نہیں ہوا تھا کہ جی یہ فرشتہ ہی لگ رہا ہے۔ لیکن اب ماشاءاللہ بچوں کو جو ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ تو فوراً ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا یہ فرشتہ تھا؟ ہم کہیں گے نہیں، آپ کو ابھی آگے اس کا تعارف مل جائے گا۔ ابا واستکبرا، واحد مذکر کا صیغہ چل رہا ہے، انکار کر دیا اس نے اور تکبر کر دیا اس نے، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے۔ ہم نے اس کافر کو ہمیشہ نان مسلم لے لیا۔
جب بھی میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں ہم کفر کرتے ہیں، تو کیا ہمیں کلمہ پڑھنا پڑے گا یا ہم اپنے عمل کو درست کریں؟ نان مسلم نہیں ہو جاتا ہے، کفر کر جاتا ہے بندہ، تو اس نے کفر کر گیا اللہ کے احکام کا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اے آدم اسکن، سکونت اختیار کرو، سکون اختیار کرو، انت و زوجکا۔ یہاں پر پھر ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کی زوج کا کوئی ذکر نہیں آیا، ابھی تک ان کی زوج کا کوئی ذکر نہیں آیا، اور آدم کا قرآن نے ذکر کیا، اور پورے قرآن سے آپ چھان لیں تو جو حدیث بتاتی ہے کہ آدم کی پھسلی سے نکلی ہیں اور وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو عورت کو درست کرنے جاؤ تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، سب جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ قرآن نے آپ کو آدم کی زوج کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، تو جو نہیں بتایا قرآن کہتا ہے اس کے پیچھے مت پڑو، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی زوج تھی، اور اللہ ہمیں نہیں بتا رہے، اور بالکل ہی آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں میں آ گیا کہ اے آدم آپ سکون اختیار کرو، آپ بھی اور آپ کا جوڑا بھی، آپ کا زوج بھی جنت میں، وَکُلَا، سیکنڈ ہم کہیں گے کہ شہادت، کہ کوئی دوسرا تھا، سیکنڈ شہادت ہمارے پاس آ گئی جب تثنیہ کا صیغہ شروع ہو گیا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ بھی مذکر واحد، ابلیس بھی مذکر واحد، اور آدم بھی مذکر واحد۔ اب آدم کے ساتھ جب اس کا جوڑا آیا تو وہ تثنیہ ہو گئے۔ اب ابلیس بھی مذکر واحد، اللہ بھی مذکر واحد، فرشتے جمع میں ہیں، اور آدم اور اس کا جوڑا تثنیہ میں چلیں گے۔ یہ اتنی سی سمپل آپ کو عربک جاننی ہے، اور آپ ان جھوٹے مولویوں کے شر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چھوٹی موٹی اگر آپ کو عربک آ جائے تو آپ ان پر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھائی غلط باتیں مت کیا کرو۔ تو اب آپ کو وَکُلَا یہ الف آ جائے تو تثنیہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ دو کی گرامر چلے گی کہ آپ اور آپ کا جوڑا وہ سکون اختیار کریں جنت میں، اور دونوں کھائیں اس جنت سے با فراغت، رغدن حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، شئتما، شئتم، شئتا، شئتا، شئتما، شئتم، یعنی آپ نے دیکھا واحد تثنیہ پھر جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ انکار ہی نہیں کر سکتے ہو کہ آدم کی کوئی بیوی تھی یا جوڑا تھا، کیونکہ ہمارے سر ایسے بھی لوگ لگے جو آدم اور آدم کے جوڑے کو، اس کی بیوی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو بھائی تم ہم کو تثنیہ بتا دو کہ پھر یہ کہاں پر چلے گی۔ تمہارا تو کام ہے کہ صرف تم بات کر دیتے ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو گرامر سے اٹھاتے ہیں، ہم کہاں جا کے سمجھائیں گے، اور ہم کس طرح سے خود بھی سمجھیں گے۔ تو باقاعدہ ان کی وائف تھی، ان کے ساتھ ان کا جوڑا تھا، اللہ نے دونوں کو کہا کہ تم دونوں چاہو جہاں سے بھی کھاؤ پیو، ولا تقربا، تھرڈ تثنیہ، دونوں قریب مت جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، دوبارہ تثنیہ، دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ آپ نے دیکھا کہ الف کی ایڈیشن سے آج کی ایک ہی آیت میں کلا، شئتما، تقربا، فتکونا، یہ 4 پوائنٹ آپ کے پاس تو صرف ایک ہی آیت میں آ گئے کہ تم لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کو بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا میں ہمیں شجر ممنوعہ نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کو شجر کے جو قریب نہیں جانا، تو ہم اس کو عربک میڈیم میں کہتے ہیں کہ شجر ممنوعہ، کہ ایک ممنوع تھا شجر، اس کے پاس جانے کو منع کیا گیا تھا آدم کو، اور آدم کو بڑے علم کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں آدم کی اس نافرمانی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدم نے کبھی نافرمانی بھی کی، اور لوگوں نے ان کی بیوی کو بھی بڑا بدنام کیا ہے کہ جی یہ سارا جو گناہ ہے یہ عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، فتنہ ہے عورتیں، جبکہ آپ کو سورہ طٰہٰ میں اس کی دلیل مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نافرمانی آدم نے کی، فغوا،
وہ بھٹک گیا تھا، اس سے بھول ہو گئی تھی، لیکن آدم نے معافی مانگ لی، آدم نے معافی مانگ لی۔ اور آپ دعا میں بھی دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن یا مولوی صاحب سب چپ بیٹھے ہیں۔ اگر یہیں پر ہی وہ بیوی کا ذکر آ جاتا نا، جو کہ جھوٹی حدیثوں میں تو آتا ہے، تو یہ تو بیچاری عورتوں کی شامت لگا دیتے کہ دیکھو پھل کھلانے والی آدم کی بیوی تھی، اور اس عورت کی وجہ سے بندہ جہنمی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جی ایک مرد کو 4 عورتیں جہنم میں لے جائیں گی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو جس نے جتنا کمایا ہے نا اتنا ہی وہ جہنم اپنی دیکھے گا، کوئی کسی کو نہیں لے جا سکتا ہے۔ ساری فضول باتیں کیا کرتے ہیں لوگ۔ تو جناب ادھر انشاءاللہ اس کو پھر ہم کنٹینیو کریں گے کہ ایٹ لاسٹ پھسل گئے، فَأَزَلَّهُمَا، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جو کانا، دونوں تھے، فیہی، اس میں، وقلنا، اور ہم نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے پھر نکلو یہاں سے۔ اور نکلنا تو انہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی دلیل آ چکی ہے کہ عورت کی وجہ سے یا صرف درخت کھانے کی وجہ سے وہ دنیا میں نہیں اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں ہم کو بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ انہیں زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ناراضگی کے ساتھ ایگزٹ ہوا۔ یہ اللہ سے ہم دعا کریں، اس کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں سے نکلیں عزت کے ساتھ نکلیں، حق کے ساتھ نکلیں، اور جہاں پر داخل ہوں حق کے ساتھ ہوں اور عزت کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ بے شک اس پر آپ اور میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن ان کو زمین پر تو جانا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت کے لیے ہی بنے تھے، وہ دنیا کے لیے بنے تھے۔ اینی ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہاں سے نکلو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن رہیں گے، بعض تمہارے بعض کے لیے، سب نہیں، یہ تم لوگوں کی دشمنیاں چلتی رہیں گی، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور بہت ہی پروویژنز بھی ہیں، یعنی تمہیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے اتار کر، ہر چیز تمہارے لیے رکھی ہے اور سب تمہارے خاطر بنا ہے۔ وَمَتَاعٌ الہین، الہین میں قیامت کا آپ کو عقیدہ دے دیا گیا کہ ساری زندگی خالدین نہیں ہے جنت کی طرح اور جہنم کی طرح، خالدین کا اپوزٹ الہین۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ایک انفارمیشنز ہونی چاہیے کہ دونوں کے ورڈز میں کیا ڈفرنسز ہیں، کہ جنت خالدین، جہنم خالدین، اور دنیا الہین، ایک وقت تک۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عزت کے ساتھ یہاں پر رہنا اور اپنی راہ گزر طے کرنا نصیب فرمائے، اور مومن بندوں میں، نیک بندوں میں اللہ ہمیں زندہ بھی رکھے، اور جب موت آئے تو مومنوں میں موت آئے، اور اللہ جب اٹھائے جائیں تو تب بھی بابرکت ہو، اور اللہ ہمیں مومنوں میں اٹھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔